ایک نوجوان ہے، شکل و صورت میں بالکل عورت کی طرح ہے، آواز عورت کی طرح ہے، چال ڈال عورت کی طرح ہے، گفتار عورت کی طرح ہے، لباس بھی عورتوں کا پہنا ہے، شاہی دربار پہنچتا ہے کہ شاہ کو کہتا ہے آپ نے باندیوں کو رکھا ہے، نوکرانیوں کو رکھا ہے، میں بھی ایک نوکرانی ہوں، مجھے بھی شہزادیوں کی خدمت کے لیے مجھے بھرتی کر دو۔ تو شاہ نے اسے عورت سمجھا، چونکہ وہ سارا قافیہ، حلیہ، لباس سب کچھ اس کا عورتوں کا تھا، اور شاہ نے اسے اپنے محل میں عورتوں کی خدمت میں مامور کر دیا۔ تا وہ نوجوان لڑکا تھا لیکن ساری ہیئت اور شکل و صورت اور سارا لڑکیوں والا تھا، وہ خدمت بھی کرتا تھا، نافرمانیاں بھی کرتا رہتا تھا، مزے لگے ہوئے تھے، کبھی توبہ کرتا، کبھی پھر نافرمانی کی طرف آ جاتا، کبھی توبہ کرتا، کبھی پھر نافرمانی کی طرف آ جاتا، لیکن توبے سے غافل نہیں تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جب تک بندہ توبے سے غافل نہیں ہوتا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کا پیچھا بھی نہیں چھوڑتی۔ جب بندہ توبے سے غافل ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت اس کا پیچھا چھوڑتی ہے۔ تو کبھی توبے سے غافل نہ ہونا۔ یہ اللہ کا بندہ نوجوان نافرمانی بھی کرتا تھا اور توبہ بھی کرتا تھا، توبے سے غافل نہیں تھا، لیکن بار بار توبہ ٹوٹ جاتا تھا۔ کئی ایک دن پتہ چلا کہ اس علاقے میں کوئی اللہ والے آئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی اجازت لے کے اس اللہ والے کے پاس پہنچے اور اس سے اپنے لیے دعا کروائی کہ میرے لیے دعا کرے، میں بار بار توبہ کرتا ہوں، بار بار نافرمانی میں پھنس جاتا ہوں، ایسی دعا کرے کہ اللہ مجھے ان نافرمانیوں سے میری جان چھڑا دے۔ وہ اللہ والے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس نوجوان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رب العالمین کا عجیب قضیہ ہے کہ دعا کرنے کے کچھ دنوں کے بعد محل کے اندر پتہ چلا کہ شاہ کا ایک قیمتی ہیرا گم گیا ہے۔ محل کے اندر شاہ کا قیمتی ہیرا گم گیا ہے۔ بسیار تلاشی کے بعد ہر ایک کی تلاشی لی گئی، لیکن ہیرا نہیں ملا۔ بالآخر شاہ نے حکم جاری کر دیا کہ سارے اندر محل کے اندر جتنی بھی عورتیں خدمتگار ہیں سب کو تالاب کے کنارے جمع کر دو، لین لگا دو، اور جس عورت کی بھی تلاشی لی جائے اس کے کپڑے اتار کے تالاب میں اتارا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کسی عورت نے اپنے کپڑوں میں اس ہیرے کو چھپایا ہو۔ تو جب یہ اعلان اس نوجوان نے سنا، کیا سمجھتے ہو اس پہ کیا گزرا ہوگا؟ جلال الدین رومی فرماتے ہیں بانگ آمد ہر کے وریا ہمیشہ کہتا ہے اعلان ہوا کہ جتنی بھی عورتیں ہیں سب کا لباس اتار دو، یہ تو مرتا ہر کے ہستا دداجوز او اذنبی، ہر کوئی عورت چاہے بوڑھی ہو یا نوجوان ہو قطار میں لگا دو اور تلاشی کے وقت کپڑے اتروا دو۔ لکایا نسو از ترس شد در خلوت، اس نوجوان کا نام نسو تھا۔ جب اس نے یہ آواز سنا کہ میں تو لڑکا ہوں، میں تو مرد ہوں، اگر شاہ کو پتہ چلا تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ آنسو از ترس شد در خلوت، روئے زرد و لب کبود از خشیت، فرمایا ڈر کے مارے کانپتے ہوئے دل کی دنیا سے خلوت میں چلا گیا، چہرہ زرد ہو گیا، لب نیلے ہو گئے اور تر تر پتے کی طرح کانپنے لگے۔ پیش چشم خویش امید دیدہ مرگ، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، میں بار بار توبہ کرتا رہا، بار بار نافرمانی کرتا رہا، اب ایسے بور میں پس گیا ہوں، پیش چشم
خویشمی او دید مرگ، میں تو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے موت ہی موت دیکھ رہا ہوں۔ سخت می لرزیدہ او مانند بر، اور درخت کی پتے کی طرح ہل رہا ہے، اور پکار پکار کے کہہ رہا ہے گر میرا ای بار ستاری کنی، اے اللہ اگر اس بار تو نے اپنی ستاریت کے چادر میں مجھے ڈھانپ لیا، توبہ کردن زوچ ہر نا کردنی، اے اللہ اس بار مجھے اپنی ستاریت کے چادر میں ڈھانپ لو، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے لیے ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ فرمایا توجہ چاہتا ہوں، جامع تلاشی جاری ہے۔ ایک عورت کی تلاشی لی، کپڑے اتار دیے، تالاب میں چلی گئی، دوسری کی تلاشی لی اور تیسری کی تلاشی لی، تلاشی لیتے لیتے اب 2-3 عورتیں اس سے آگے ہیں، اب وہ 2 عورتیں رہ گئی، اب ایک عورت رہ گئی۔ تصور کرو ذرا ہم میں سے کوئی ہوتا کیا حشر ہوتا۔ اب ایک عورت رہ گئی، اب اس کی پریشانی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اندر اندر سے لگے ہوئے ہیں کہہ دو نا سبحان اللہ۔ لب خاموش ہے، بولو نا لب، لیکن دل لگا ہوا ہے، اور کہہ رہا ہے اندر اندر نوبت جستن اگر در من رسد، اے اللہ اے اللہ اے اللہ میں تجھے تیری کریمی کا واسطہ دے رہا ہوں، ایک عورت آگے ہے، نوبت جستن اگر در من رسد، اب اگر تلاشی لینے والوں کے ہاتھ میرے دامن کے قریب آ گئے، تیرے جلال کی قسم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، خدایا جلتی کر دے، یا بحق بے ہوش شد۔ فرمایا یہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے۔ جب یہ بے ہوشی کے عالم میں پہنچ گئے، آواز آئی بحر رحمت آزما در جوش و شد۔ جب یہ بے ہوشی میں چلے گئے تو اللہ نے اپنے رحمت کے دریا کو بہا دیا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اب اس سے پہلے والی عورت کی کہانی بھی ختم، وہ تلاشی والی عورتیں اس نسوء کی طرف بڑھنے لگے اور نسوء کے آستین کو کھولنے لگے، بٹن اور گریبان کو کھولنے لگے۔ بانگ آمد ناگہاں کہ رفت بیم، سبحان اللہ۔ اب اس کے بٹن کو لے جا رہے ہیں، اب قمیص اتاری جا رہی ہے، اسی دوران بانگ آمد ناگہاں کہ رفت بیم، شاہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ تلاشی کا سلسلہ روک دو، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ بانگ آمد ناگہاں کہ رفت بیم، شد پدید آگم شدہ در پیم، سبحان اللہ۔ تلاشی روک دو اس لیے کہ وہ گما ہوا ہیرا مل گیا۔ اس واقعے میں بھی ہمیں 2-3 نصیحتیں ملتی ہے کہ کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، وہ جب دل سے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے تو اللہ اس سے نا امید واپس
बोलो, ना उम्मीद वापस नहीं करता। और एक नसीहत इसमें यह भी हमें मिली कि अल्लाह वालों से दुआ करवाया करो। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके ज़रिए किसी तक खैर की बात पहुंच सके।